کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر اللہ تعالیٰ تم سے کہتے اپنے سب سے پیارے کو قربان کر دو تو کیا تم کر سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بالکل یہی ہوا، لیکن جو آگے ہوا وہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف قربانی کا واقعہ نہیں، یہ ایک باپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی کہانی ہے، ایک بیٹے کے اٹل یقین کی کہانی ہے، اور ایک ایسے لمحے کی کہانی ہے جس نے قیامت تک کے لیے تاریخ بدل دی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات بتاؤں گی جو اکثر لوگ مس کر جاتے ہیں، اور وہ بات اس عید کو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ Before we begin, please subscribe to the channel and hit the bell icon for more inspiring Islamic content. Let's get started with the video. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہلے دن سے آزمائشوں میں تھی۔ وہ زمانہ تھا جب لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی کے آگے جھک جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے سوچتے تھے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ پتھر سچ میں خدا ہو سکتے ہیں؟ جب انہوں نے اپنے دل سے اللہ کو ڈھونڈا تو پوری دنیا دشمن ہو گئی۔ ان کے اپنے باپ نے کہا، ابراہیم، اگر تم نے اپنے یہ ارادے نہیں چھوڑے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ سوچیں، اپنا باپ، اپنا خون، اور وہ کہتا ہے مر جاؤ لیکن اپنا یقین مت چھوڑو۔ پھر قوم نے فیصلہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دو۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندے بھی اس راستے سے نہیں گزر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے، لیکن یہ سب صرف شروعات تھی۔ اصل آزمائش ابھی باقی تھی، اور اس بار درد سیدھا دل پر تھا۔ سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوچیں، اس باپ کا دل جس نے سالوں انتظار کے بعد پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا، وہ چہرہ، وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، وہ ننھا سا ہاتھ۔ لیکن ابھی یہ خوشی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اپنی بیوی ہاجرہ اور اس ننھے بیٹے کو مکہ کی اس وادی میں چھوڑ آؤ، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا، نہ کوئی انسان، صرف ریت اور دھوپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بول نہ سکے، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کر دیکھتے رہے جب تک وہ دونوں نظر آتے رہے۔ پھر ایک موڑ آیا، وہ دکھائی نہ دیے۔ اسی لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ آج بھی قرآن میں موجود ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری مسجد کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ یہ باپ تھا جو اپنا دل اس وادی میں چھوڑ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم اگلوایا۔ وہ صحرا جہاں زندگی کا تصور ممکن نہ تھا آباد ہو گیا۔ لیکن ابھی سب سے بڑا امتحان باقی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اپنے باپ کی آنکھ کا تارا بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو سالوں کی تھکان اور تنہائی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ابھی ایک اور امتحان لینا تھا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہ خواب نہیں ہوتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ ایک رات اور گزری، پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ٹال نہیں سکتے۔ اب سب سے مشکل کام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتانا۔ سوچے، وہ لمحہ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے، ہاتھ تھامتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سوال
دنیا کا سب سے مشکل سوال تھا۔ کوئی باپ یہ نہیں پوچھنا چاہتا اور کوئی بیٹا یہ نہیں سننا چاہتا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب آج بھی دل ہلا دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ لڑکا جوان تھا، پوری زندگی آگے تھی، خواب تھے، امیدیں تھی، اور اس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا، نہ رویا، نہ گھبرایا، نہ بھاگا۔ باپ اور بیٹا دونوں چلے ساتھ ساتھ۔ راستے میں شیطان 3 بار آیا۔ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہی بیٹے کو قتل کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، شیطان بھاگ گیا۔ دوسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، یہ تمہارا باپ تمہیں مارنے لے جا رہا ہے، بھاگ جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں ماری، شیطان پھر بھاگ گیا۔ تیسری بار بی بی ہاجرہ کے پاس گیا، ماں کو بھڑکانے کی کوشش کی، بی بی ہاجرہ نے بھی کنکریاں ماری۔ یہی وہ 3 مقامات ہیں جہاں آج حج میں ہم کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو یاد دلاتے ہیں ہم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار پوری کائنات کو تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے تاکہ میری تڑپ دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ رک جائیں۔ چھری تیز تھی، ارادہ پختہ تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی۔ چھری چلی، پوری قوت سے چلی، لیکن یہ کیا؟ جس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، اس چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنے سے انکار کر دیا۔ آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھے کی قربانی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے اٹھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی تھی، جب انہوں نے کھولی تو بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ سوچیں وہ لمحہ، باپ نے بیٹے کو گلے لگایا، دونوں کی آنکھیں بھری ہوئی تھی، لیکن یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے دل مانگا تھا، اور جب دل مل گیا تو بیٹا بھی واپس مل گیا۔ اس عید پر آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، میری زندگی میں وہ کیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ کیا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ لیتا نہیں ہے، وہ بدلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے پوری امت واپس دے دی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic content. This is me, Aisha. Allah Hafiz.